اب قادری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرت مفتی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ عالم اسلام کا بچہ بچہ انہیں نور ٹی وی پر، تکبیر ٹی وی پر، اور جس خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ یہ سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، لگتا ہے کتابیں ان کے سامنے ساری ایسے کھلی ہوئی رکھی ہوئی ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کی باتیں توجہ سے ہمیں سننے کی، یاد رکھنے کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاء الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بغیر کسی تمہید کے لائق صد احترام علماء ذی وقار حضرت قبلہ پیر زادہ صاحب مدد اللہ علی، مولانا محمد عمر حیات قادری صاحب، جناب محمد امین قادری صاحب، حضرت قاری اللہ جتہ صاحب، جناب دوسرے جتنے علماء کرام ہیں اور پیارے اسلامی بھائیوں، تقریر کا وقت نہیں، میں ایک خاص میسج دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں بھی تو میسج ایک خاص ہے، اسے سن لیں آپ تو انشاءاللہ العزیز اسے یاد رکھیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بات یہ ہے، اللہ جل جلالہ و امن والہ کی ذات اس کائنات کے پورے نظام کو اکیلے چلا رہی ہے۔ وہ کائنات کا نظام چلانے میں نہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، نہ اسے کسی کام کے کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ اسے کوئی چڑ آتی ہے، نہ کبھی گھبراتا ہے، نہ کبھی تھکتا ہے۔ اگر کسی انسان کو 4-5 کام اکٹھے کرنے لگ جائیں نا تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کیا کروں، اس میں چڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں کے 4 بچے ہوں نا، کوئی روٹی مانگے، کوئی کپڑا مانگے، کوئی پیسہ مانگے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، 4 بچوں کے آگے عاجز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے جل جلالہ و امن والہ کی، ساری کائنات اس سے مانگ رہی ہے، مختلف زبانوں میں مانگ رہی ہے، وہ سب کی سن بھی رہا ہے اور سب کو عطا بھی کر رہا ہے۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ کیسے ہمیں علم آتا ہے؟ آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر، ہم آگے سے دیکھیں تو پیچھے سے غافل، یا ہمیں علم آتا ہے سننے کے ذریعے سے، ہم ایک وقت میں ایک آواز سن سکتے ہیں، یا علم آتا ہے عقل کے ذریعے سے، بڑھاپے میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو باتیں یاد ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ میرے اللہ کا علم کامل ہے۔ سمندر کے پانی کا کتنا وزرا ہے، اس میں کتنی مچھلیاں ہیں، کون سی مچھلی کو کھائے گی، سائنسدان آج تک اسے معلوم نہیں کر سکے، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے۔ تو سمجھنا یہ ہے جو ذات اتنے قدرت والی ہے اور علم والی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے فیصلے بھی اٹل ہوں گے، کمزور تو نہیں ہو سکتے نا اس کے فیصلے۔ اس رب العالمین جل جلالہ و امن والہ نے انسانوں کو دکھ در سے نکلنے کا ایک طریقہ بتایا کہ میرے طریقے کو اپنا لو، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے پریشانی سے۔ لیکن یہی وہ میسج ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے انسان نے، اللہ ماشاءاللہ استثناء ہر شے میں ہوتا ہے، اس نے پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنا راستہ تلاش کر لیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا دولت آئے گی تو میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دولت آئے گی میرے سارے کام ہو جائیں گے، خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ کے بندے، پیسے سے آج تک نہ کسی کو خوشی نصیب ہوئی ہے، نہ کسی کی مشکلیں حل ہوئی ہیں، نہ قیامت تک ہوں گے۔ خوش نہیں ہے سکندر لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال اپنے ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے۔ سکندر نے پوری دنیا کو فتح کیا مگر خوش نہیں ہے۔ جس کا دل عشق الہی سے آباد ہے، ہاتھ میں دمڑی نہیں، چہرہ خوشیوں پہ نظر آ رہا۔ تو معلوم ہوا دولت کے آنے سے نہ خوشیاں ملتی ہیں نہ غم مٹتے۔ شاہ حسین کی ابھی تاریخ آئی ہے، پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، جو اردن کا والی رہا ہے، جس نے 40 سال حکمرانی کی،
ابھی اس کی تاریخ چھپ کے آئی ہے تو میں اسے پڑھ رہا تھا، جو اس نے اپنے قلم سے لکھی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی، عربی میں ہے۔ اس نے یہ لکھا کہ میں نے 40 سال حکمرانی کی، جو رب سے مانگا رب نے وہی کچھ عطا کیا، لیکن 40 سالہ دور حکومت میں مجھے خوشی نصیب نہیں۔ معلوم ہوا دولت کے آنے سے خوشیاں نہیں ملتی، خوشیوں کے حصول کے اور ذریعے ہیں، غم کے مٹانے کے اور ذریعے ہیں۔ جتنے دولت مند ہیں نا امریکہ یورپ میں، جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، یہ دولت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اس لیے ہمارا علم جھوٹا ہے۔ اگر خوشیوں کو حاصل کرنا ہے، غم کو مٹانا ہے، دکھ درد سے بچنا ہے، اللہ کے راستے کو تلاش کرو۔ اس نے بتایا، کیا بتایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے دوست بن جاؤ، غم مٹ جائیں گے، خوشیاں نصیب ہو جائیں گے۔ میرے دوست بن جاؤ۔ جب میرے دوست بن جاؤں گے غم آئیں گے نہیں، آ گئے تو دل میں نہیں اتریں گے، دل میں اتر گئے تم غموں میں ایسے تیرو گے جیسے کشتی سمندر کے اندر تیرتی ہے۔ مثال ہمارے سامنے وقت نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، ہاتھوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر چہرے پہ ما سوا انا للہ و انا الیہ راجعون کے کچھ بھی نہیں نکلا۔ معلوم ہوا جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی اطمینان قلبی عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد بھی خوشی عطا کرتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں کون، یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا۔ بر صغیر میں 1 سال انگریز نے حکومت کی ہے، پھر جہالت کی وجہ سے دین کا جو مزاج ہے، صورت دین ہے، ہم نے اسے بگاڑ دیا۔ اب توجہ کریں، یہ غوث اعظم کی 11ویں ہے نا۔ جب ولی کا پتہ نہیں چلے گا تو ولیوں کے سردار کی عظمت کا کیا پتہ چلے گا؟ یہی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، سمجھے، توجہ کریں۔ جہالت کی وجہ سے جو صورت دین ہے، مزاج دین ہے، ہم نے اسے بگاڑ دیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ ولایت کوئی خاص خاندانوں کو ملتی ہے، یہ ہم نے سوچا نا۔ خواہ ان کا وہ علم پڑا ہوا ہے ہی نہیں، جاہل ہے، شرابی ہے، بے نماز ہے، دین جانتا ہے، یعنی اس خاندان کا ہر فرد ولی ایسے ہے نا۔ ایک خرابی ہے۔ دوسرا ہم نے یہ سمجھا جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے کوئی چادریں مادریں اوڑھ رکھی ہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے، بس یہ ولی ہے۔ یا موروثی ولایت، باپ نیک آدمی تھا، مر گیا، بیٹا چڑھ بیٹا سجادگی پہ، میں بھی ولی ہوں، مجھے اب نظر آنے دو۔ ہے ایسے ہی ہے۔ آپ بھی ان لوگوں کو نظرانے دیتے ہیں نا، قصور تو نہیں ہے نا۔ یہ قصور میرا ہے، آپ کا نہیں سمجھنا۔ کیوں؟ میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ قصور میرا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ باپ مر گیا، نیک آدمی تھا، بیٹا چڑھ بیٹھا کہ وہ مر گیا، میں ولی ہوں۔ میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا، آج کل بڑا مبلغ بنا ہوا ہے، وہ بھی پیر تھا ملتان میں۔ میں تو گھر سے پیسے منگاتا تھا تھوڑے سے، وہ مریدوں میں یہ چکر لگا تو بہت بڑے پیسے اکٹھے کرتا۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا، حافظ جی، پریشان تھا، حافظ جی آج میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات یہ، آج میرا وہ بڑا جو مرید ہے نا علاقے میں، وہ مجھے ملنے کے لیے آیا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، تو میری داڑھی چھوٹی تھی، اس کی داڑھی چھوٹی تھی۔ اس کا بیٹا کہنے لگا بھائی یہ تو پیر نہیں ہو سکتا، اس کی داڑھی نہیں ہے۔ کہنے لگا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ آج نذرانے بند ہو گئے، کہاں سے یہ کڑھائیاں کھاؤں گا۔ تو ان کے جو پیروں کے چیلے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، خلیفے جن کو بولتے ہیں نا، یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، خصوصاً اگر کوئی مولوی مل جائے نا کرائے پہ، بات پھر بن جاتی ہے، اللہ گواہ ہے۔ تو خلیفہ فوراً بیٹھ رہا، کہنے لگا بچہ خاموش ہو جا، اس پیر کے اندر داڑھی ہے، یہ اندر والی داڑھی ہمیں لیڈو بھی ہے آج کل کے دور میں۔ سنو بات یہ اندر والی، ولی یہ نہیں ہے۔ اب سنیں، میں آپ کو صرف ایک حدیث سناتا ہوں، کیونکہ حضرت پھر نیچے بیٹھے ہیں، پھر یہ کہہ نہ دے پہلے بس کر دوں۔ تو سنیں وہ حدیث، سنیں، توجہ دے۔ سیاہ ستہ میں حدیث موجود، مفسر قرآن محدث ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کا ایک خاص درجہ ہے، اس میں 3 آدمی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکے گا، صرف 3 لوگ جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکے گا۔ معلوم ہوا جو جنت میں جا رہا ہے وہ ولی ہے یا وہ ولی اسے نہیں مانتے آپ؟ فرمایا پہلا عادل بادشاہ،
दूसरा सेला रहमी करने वाला, बाप को बाप का हक दे, मां को मां का हक दे, बेटी को बेटी का हक दे। तीसरा वो शख्स जिसकी औलाद ज्यादा हो, हराम खिलाने से उन्हें बचा ले। ये 3 आदमी जन्नत के खास दर्जे में होंगे। मालूम हुआ ये औलिया अल्लाह है, जन्नत का खास दर्जा जो इनको नसीब। वली ये नहीं है जो जिसने चादरें ओढ़ रखी और बैठा हुआ है जनाब मुसल्ले पे तस्बीह चला रहा है रोटी खाने के लिए, ये नहीं। ना ये मौरूसी बावली था, बेटी नस्लें खा पी रही है मजे तक, दौलत तबाह बर्बाद हो गया, ईमान पे लूट लिया और दौलत भी लोगों की खा के हड़प कर। ये वली नहीं। आओ मैंने पहले बताया, अल्लाह से पूछ ले कि वली कौन है, पूछ लेना अल्लाह से। अल्लाह के इल्म पर एतमाद है या नहीं है, ये याद रखना। अगर अल्लाह के इल्म को नहीं मानोगे, इसका मतलब यह कलमे के पढ़ने के बावजूद हम खुदा को झूठा मानते हैं। उसकी बात को सुन के अगर अकीदा ना रखे वो, फिर भी इन लुटेरों के पीछे भागे, मतलब ये खुदा को हम झूठा मानते हैं ना। ये समझने की बात है भाई, सादा सी बात कर। तो फिर किसी दाढ़ी मुंडे के पीछे नहीं भागना, जाहिल के पीछे नहीं भागना। भागोगे तो खुदा पकड़ेगा क़यामत के दिन। अब सुने अल्लाह से, अल्लाह क्या कहता है वली कौन है, कुरान पढ़ो। कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरा वली मेरा दोस्त वो है जो मुत्तकी परहेजगार है। खानदान की जरूरत नहीं, शक्ल की जरूरत नहीं, नसब की जरूरत नहीं है, किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। मुत्तकी परहेजगार बन जाओगे, अल्लाह फरमा रहा है वो मेरा वली है। चाहे वो साइकिल चलाता है या कोई दुकान चला रहा है या हवाई जहाज उड़ा रहा है, जरूर नहीं है चंद खानदान बस विलायत इनका ही ठेका है और किसी का नहीं है ना हमारे लिए पड़ा। कुरान कह रहा है किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, खुदा के वली बन जाओगे। खुदा के क्या बन जाओगे? अब मुत्तकी कौन होता है, इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम है। तकवा किसे कहते हैं? आजकल इसके साथ भी हमने तमाशा बना रखा है ना। तकवा के लिए ज़ाहिर है कि अलग खास किस्म का जुब्बा हो, खास किस्म की टोपियां हो, खास किस्म की दस्तारें, इधर पेशानी पे कोई आग से थोड़ा सा दाग दे दिया, पता चले रात सारी ये सजदे करता रहता। तमाशा बना, अजीब प्रॉब्लम है। खुदा अब सब जो तकवा किसे कहते, आज अब तमाशा बनाओ अल्लाह के, अंदर है कुछ नहीं। अब सुने तकवा किसे कहते हैं, मेरे नबी की जुबान मुबारक से सुने। अल्लाह क्या फरमाया मेरे आका, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तकवा हा होना व अशारा इला सदरी, उठाएं बुखारी को। फरमाया मेरे मानने वाले, तकवा दिल के अंदर होता है। इशारा करके मेरा नबी समझा रहा है, लिबास के अंदर तकवा नहीं, अल्लाह ने दिल के अंदर तकवा। दिल के अंदर अल्लाह का डर आ जाए, दिल के अंदर ये जो खास जुब्बे कुब्बे शक्लें, ये अजीब तमाशा बनाओ। अब ये बात याद रखना, तकवा का माना हमारे यहां तो होता है ना अल्लाह का, ये अरबी लुगत में अल्लाह का डर है, लेकिन पंजाबी जुबान में इसका और माना होता है। यहां पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ना, मैं अपनी बात को अब खत्म कर रहा हूं, सुने उसे। हमारी जुबान में पता है तकवा का क्या माना है? शर्म हजूरी, उसे क्या कहते हैं पंजाबी में? किसी का हया दिल में आ जाए, यार मैं मां से नहीं लड़ता है इसलिए मुझे उससे लड़ने से शर्म आता है, इसे कहते हैं तकवा, शर्म हुजूरी। जब इंसान के अंदर अल्लाह रसूल का हया इस सतह पे पहुंच जाए, उनकी नाफरमानी करते हुए उसका ज़मीर मलामत करे, इसे तकवा कहा। यह तकवा है। और ये याद रखें, जब ये तकवा पैदा हो जाता है, इश्क रसूल नसीब होता है। उठाएं हदीस से मोहब्बत, हमने इसके साथ भी तो तमाशा बना रखा है ना, दो नाते सुन लिया, झूम लिया, बस आशिक बन गए ना। ये तो आसान काम है ना, सब बनावट। इस वक्त पूरी उम्मत काबिल रहम है। एक बात याद रखना, बस ये एक दो हम आदमी याद रखना, एक होता है रास्ते से हटा हुआ, एक होता है शिकस्त। मेरी बात तवज्जो सुनना, उधर उधर ना देखें। एक होता है शिकस्त खुर्दा, एक होता है रास्ते से हटा हुआ। शिकस्त खा जाना ऐब नहीं है, जंगे उहद में सहाबा को भी तो शिकस्त हुई। शिकस्त खा जाना ऐब नहीं है, डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। रास्ते से हट जाना यह ऐब है। हम शिकस्त खुर्दा नहीं, हम रास्ते से हटे हुए हैं। रास्ते से हटा हुआ इंसान जितनी दौड़ लगाए,
منزل قریب نہیں آئے گی، وہ منزل سے دور ہوتا جائے گا، وہ منزل سے دور ہوگا۔ اب یہ آخری جملے بتا رہا ہوں آپ کو، توجہ کریں کہ جب انسان کے اندر اللہ رسول کا حیا اس قدر آ جائے کہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے شرم آ جائے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اس سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ بولو عشق رسول۔ غوث اعظم نے یہی حیا پیدا کیا، یہی حیا ان کے اندر تھا، اسے کہتے ہیں عشق رسول۔ یہ حیول عاشق رسول نہیں ہے، یہ عشق رسول ہے۔ یاد رکھنا، محبت تقسیم ہوتی ہے۔ محبت میں کیا ہے؟ تفسیر اس میں تقسیم ہے، کچھ حصہ ماں لے گی، کچھ باپ لے گیا، کچھ اولاد لے گی، کچھ کوئی اور جگہ چلے گی محبت۔ لیکن عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ جب محبت اس سطح پہ پہنچ جائے، نظر میں صرف محبوب ہی رہے، سب غائب ہو جائیں، اسے عشق کہا جاتا۔ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ عشق کیا کرتے۔ ان کی نظر میں سب غائب ہو گئے، ایک ہی محبوب خدا رہا، ایک ہی محبوب خدا رہا ہے۔ اب صرف ایک حدیث، وہ پیچھے نہ دیکھیں یار، ادھر دیکھ، یہی تو تربیت کر رہا ہوں نا، توجہ رکھے میری طرف۔ اب ایک دو حدیثیں سنو آپ کو۔ حضرت قتادہ کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی، یہ عشق ہے۔ جنگ احد میں تیر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے محبوب کو اپنے پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ جدھر تیر آتا ہے اپنا سینہ، اپنا ہاتھ آگے دیتے ہیں، تیر پہ تیر کھا رہے۔ اچانک تیر آیا، حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، میرے نبی کی چیخ نکل گئی، رونے لگا۔ آج میری حفاظت کی وجہ سے میرے غلام کی آنکھ چلی۔ آپ نے تیر کو اپنے ہاتھ مبارک سے نکالا، نکال کے جناب وہ ڈھیلا بھی آنکھ کا ساتھ آ گیا، اسے اٹھایا، اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا، دعا کیا، اے اللہ قتادہ تیرے نبی کی حفاظت کر رہا تھا، اس کی آنکھ پہلے سے خوبصورت بنا دے، وہ خوبصورت بنا۔ حضرت ابو عبیدہ دوسری حدیث سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ میں بار تلوار کے نیچے آ گیا، چلا دیا اپنی تلوار کو، فرمایا اے باپ تیری محبت کچھ نہیں، میری نظر میں صرف میرا محبوب ہی ہے۔ آج ہم قربانی دیتے ہیں، عاشقان رسول تو کہلاتے ہیں نا، عشق کا ہمارا تماشا بنا رکھا ہے نا۔ برادری کی شادی ہو رہی ہے، خلاف شرع حرکات ہو رہی ہے، میک اپ کر کے آگے جڑ کے بیٹھتے ہیں۔ کبھی حیا آیا خدا رسول کا؟ اسے نہیں عشق کہتے، یہ تماشا ہے، بول بول۔ ان کا مقام قرآن نے بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے طبقے کی مخلوق۔ آخری حدیث آپ کو سنو، عشق کسے کہتے ہیں یہ سمجھے۔ مرنے کے بعد گردن پکڑی جائے گی، آسان نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا آسان کام نہیں ہے۔ یہ اولیاء کی سیرت، اس لیے حضرت نے یہ اہتمام کیا کہ آپ کی سیرت اچھی ہو جائے۔ آخری حدیث سنو آپ کو کہ جنگ احد کے موقع پر مسجد نبوی میں ایک خاتون باب السلام کے ساتھ، ایک روایت میں آتا ہے باب السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے رو رہی ہے۔ تو چند منافق کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کیوں رو رہی تھی، کہ رو رہی ہے وہ؟ چند منافق کھڑے تھے، وہ کہنے لگے اچھا ہوا آج یہ رو رہی ہے، یہ بڑے عاشق ہونے کے دعوے کیا کرتی تھی، آج اس کا باپ چلا گیا، 3 بیٹے چلے گئے، گھر والا اس کا شہید ہو گیا، اس لیے رو رہی ہے۔ میں نے بتایا عشق اسے کہتے ہیں، نظر میں سب غائب ہو جائیں، ایک محبوب خدا رہے۔ جب منافقین نے یہ کہا، اس خاتون نے ان منافقین کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی، میرے آج 5 جوان گھر کے چلے گئے، رو اس لیے رہی ہوں، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی جوان گھر میں نہیں رہا، بارگاہ رسالت میں پیش کر۔ پھر اندر جو عشق مصطفیٰ کا چھپا ہوا مفتی تھا وہ بولتا ہے، اندر والا مفتی جب وہ بولتا، جب خوب بولتا ہے، ادب وہ سکھاتا ہے، تو وہ بولا تیرے گھر میں چھوٹا سا بچہ تو آئے، ہتھیار نہیں ہے، 6 دن کا بچہ ہے، روئی میں لپیٹ کے رکھا تھا، کمزور پیدا ہوا، زمانہ قدیم کا ایک طریقہ کار تھا، اسے اٹھایا، دوڑتی گئی جنگ احد میں، عرض کرنے اللہ کے محبوب اسے قبول کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آنکھوں میں آنسو، جب اس کے جذبے کو دیکھا، فرمایا اس سے میں کیا کروں، یہ تو پہلو بھی نہیں بدل سکتا۔ عرض کی اللہ کے محبوب میں بھی جانتی ہوں یہ پہلو نہیں بدل سکتا، لیکن اس لیے پیش کر رہی ہوں، تلواریں ڈھالے نہیں ہیں، یہ مجاہد کے ہاتھ میں دے دے، جب اس کی طرف تلوار اور تیر آنے لگے
میرے بیٹے کو بطور ڈھال کے استعمال کرے، یہ شہید ہو جائے گا، مجاہد کی جان بچ جائے گی، یہی سمجھوں گی بیٹا ہی لگ رہا ہے۔ یہ ہے عشق رسول، اور ولی اسے کہتے ہیں جو اس عشق رسول کی سطح پہ پہنچے۔ اگر ان اولیاء کا سردار دیکھنا ہے تو یہ غوث اعظم، یہ ان اولیاء کے، یہ ان کے غلاموں کی شان ہے، تو اس کے سردار کی کیا شان ہے جو اس جماعت کا سردار ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اولیاء کی سیرت بناتے ہیں، اللہ ان کے رستے پہ چلنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے انتہائی